فرمان ہے، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں روزوں کا ثمرہ بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے عابد شب زندہ دار ایسے ہیں جنہیں عبادت کے نتیجے میں جاگنے اور زحمت اٹھانے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ نماز ہر پرہیزگار کے لیے باعث تقرب ہے، اور حج ہر ضعیف و ناتواں کا جہاد ہے۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور عورت کا جہاد شوہر سے حسن معاشرت ہے۔ خداوند عالم نے ایمان کا فریضہ عائد کیا شرک کی آلودگیوں سے پاک کرنے کے لیے، اور نماز فرض کی رعونت سے بچانے کے لیے، اور زکوٰۃ کو رزق کے اضافے کا سبب بنانے کے لیے، اور روزہ کو مخلوق کے اخلاص کو آزمانے کے لیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی اور اس میں سے داخل نہیں ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے، مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے۔ اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی نہ کرنی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، خداوند عالم نے روزہ اس لیے واجب قرار دیا تاکہ روزہ کے ذریعے سے غنی اور فقیر مساوی اور برابر ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں نیک اعمال کے بجا لانے اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔